بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالی نے آنے والے چند دنوں میں ایک مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کرنے والا ہے، اس کی آمد پر میری اور آپ کی خوشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مبارک مہینہ رب العالمین کا بڑا عطیہ ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو خوب نیکیاں کرنے کا حکم دیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بالعموم، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل اس کا ہمیں صحیح استقبال کرنے اور اس کے اندر ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں
انہیں ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کی رہنمائی فرمائی۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملنے بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، استقبال رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس موضوع کے اندر دو شق ہے، دو باتیں ذکر کی گئی ہے، ایک ہے استقبال رمضان اور دوسرا ہے ہماری ذمہ داریاں۔ محترم بھائیوں، مبارک مہینے کی آمد پر، رمضان المبارک کی آمد پر ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑا استقبال کرنا ہے، جس چیز کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا ہے، ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ سارے مسلمان مکمل طور پر اپنے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے، کبیرہ صغیرہ، اعلانیہ خفیہ، جس قدر بھی ہم سے گناہ ہوئے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ سب سے بڑا اس مہینے کا استقبال ہے۔ اور رب العالمین کو بھی یہی چیز مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں سے مطلوب ہے، اپنے بندوں سے مطلوب ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ نے اشارہ کیا، اللہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اے لوگو، توبو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم آنے والے ایام میں کامیابی حاصل کر سکو، اس دنیاوی زندگی کے اندر تمہیں کامیابی اور سرخ روئی نصیب ہو، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سارے اپنے بندوں کو رمضان سے قبل رمضان کا استقبال کرنے کا حکم دیا کہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے تائب ہو کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانا، اور یہی چیز اللہ کا مقصود ہے، یہی چیز اللہ کا مطلوب ہے، یہی چیز اللہ کی منشا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے اللہ تمہیں بخش دے، تمہاری توبائیں قبول کر لے، تمہیں معاف کر دے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ رب کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرواتے، اپنے گناہوں کو نہیں بخشواتے۔ اللہ کا مقصود یہ ہے، اللہ کا مطلوب یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ اے مسلمانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے مومنوں، اے اللہ کے بندوں، اے گنہگار بندوں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں، مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ استقبال رمضان کے نام پر سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، سارے گناہوں کو اپنی زندگی سے مٹوا لیں، ختم کروا لیں، رب العالمین کے سامنے تائب ہو کر کے رجوع الی اللہ کا سب سے سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی طرف تائب ہو جائے، پلٹ جائے۔ محترم بھائیوں، مبارک مہینے کی آمد پر میری اور آپ کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، جن ذمہ داریوں کو مجھے اور آپ کو بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت داری کے ساتھ انجام دینی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے صرف اسی کا ہو کر کے رہ جانا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی مغفرت، اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں والی جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اسی چیز کا مطالبہ کیا مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا جلدی کرو اللہ کی تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری کی اس کی چوڑائی ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے تیار کی گئی، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کی گئی، یہ منافقوں کے لیے نہیں، یہ مشرکوں کے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے جہنمی بندوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے جنتی بندوں کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک مقام پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل رب کی مغفرت کی طرف، رب کی جنت کی طرف جتنی جلدی ہو سکے تیزی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وَسَابِقُوا سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رب العالمین نے کہا سابقو، جلدی کرو، تیزی کرو، جلدی کرو، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف۔ کس کی طرف؟ دنیا کی نعمتوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی بنائی ہوئی مغفرت کی طرف، اللہ کی دی ہوئی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں والی جنت کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کی آمد پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رب کی بنائی ہوئی جنت کی طرف جلدی کریں، تیزی کریں، سبقت کریں، جتنا جلدی ہو سکے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، رب کی بنائی ہوئی مغفرت کی طرف جلدی کریں، تیزی کریں۔ میرے بھائیوں، اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے، اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خصوصیات اپنے بندوں کو دی جاتی ہیں۔ صفدت الشیاطین ومردت الجن، تمام شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں اور سرکش جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے، انہیں بند کر دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، وہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولم يغلق منها باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احساس اور ذمہ داری کو سمجھاتے ہوئے اور اس کے اوپر ابھارتے ہوئے کہا وَيُنَادِي مُنَادِيًا، آسمان سے ندا لگانے والا، ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز لگاتا ہے، یا بالغ الخیر اقبل، اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے بھلائی کو طلب کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، اقبل، پلٹ کر کے آ جا رب کی طرف، تمام گناہوں کو چھوڑ دے، رب کی مغفرت کی طرف آ جا، جنت کی طرف آ جا، یا باغی الخیر اقبل،
قریب آ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے باغی، اے شر کے باغی، اے شر کو فساد کو مچانے والے، اے گناہ کرنے والے، اے باغی انسان، اے نافرمان انسان، اقصر، کم کر دے اپنے گناہوں کو، کم کر دے، بس کر بس کر بس کر، اقصر، کم کر، گناہوں کو مٹا دے اپنی زندگی سے، اقبل، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جا۔ یہ روزانہ ہر رات رمضان کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے ایک ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے آ جا، آگے بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کو کرنے والے، اے گناہوں میں لت پت ہونے والے، اقصر، گناہوں کو کم کر دے، گناہوں سے تائب ہو جا، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو مٹا دے، اپنی زندگی سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ابھارا ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر مجھے اور آپ کو رب کی طرف پلٹنا ہے، اور رب کے خیر کی طرف، رب نے جو خیر بتایا ہے اس خیر کی طرف تیزی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کی طرف جلدی کرنا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ اگر میں اور آپ کہیں نہ کہیں گناہ کرتے رہے ہیں، ہم اور آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سے تائب ہو کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی مغفرت کی طرف آ جائیں، اللہ کی جنت کی طرف آ جائیں، اور اپنے گناہوں سے مکمل طور پر تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ میرے بھائیوں، ماہ مبارک کی آمد پر دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کو رب کی بہت بڑی نعمت سمجھے، اس مبارک مہینے کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھے، اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس سے قبل رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میرے اور آپ کے ساتھ ایک گھر کے اندر رہنے والے، میرے اور آپ کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساتھ مسجدوں میں آ کر نمازوں کا اہتمام کرنے والے، آج وہ لوگ اپنی ابدی نیند کو سو چکے ہیں، قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، انہیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ دور مت جائیے، ہمارے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں پچھلے رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک بڑی تعداد جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کی ایک بڑی تعداد علماء کی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ وہ پچھلے سال رمضان میں ہمیں فتاوے دیتے تھے، ہمیں مسئلے مسائل بتاتے تھے، وہ علماء آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس دنیا کے اندر نیک لوگ تھے، انہیں پچھلا رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ نصیب ہوا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھیے، اس مبارک مہینے کو رب کی بڑی نعمت سمجھیے۔ دلیل یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید سے بھی زیادہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے اس مبارک مہینے میں عمل کر کے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 3925 نمبر کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں دو لوگ اکٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بہت محنت کر کے، خوب نیکیاں کر کے، اجتہاد کر کے، جہاد کر کے اس دنیا سے لڑتا ہوا چلا گیا، شہید ہو گیا۔ ایک وہ شخص تھا ان دونوں میں سے جو 1 سال اس کے بعد زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اسے فطری موت ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، رأیت فی المنام، میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں لوگ بھی میرے سامنے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، چنانچہ جنت سے نکلنے والا شخص، جنت کا داروغہ آتا ہے نکلتا ہے، اور 1 سال جو بعد جس کا انتقال ہوا ہے، جو فطری موت مرا ہے، اس سے کہتا ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر ایک شخص جنت کے اندر سے واپس آتا ہے، نکلتا ہے، اور اس آدمی کو جو شہید ہوا تھا اسے کہتا ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے یہ واقعہ صبح اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگوں کے درمیان اس کا میں نے چرچا کر دیا۔ فتعجبوا، لوگوں نے تعجب کیا، حیرت سے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور ایک نارمل عمل کرنے والا انسان پہلے جنت میں جا رہا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز میں تعجب کرتے ہو؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سنو، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جو دوسرا شخص جس نے انتقال کیا ہے، فطری موت مرا ہے، وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ شہید کے بعد بھی اس کو 1 سال موقع ملا زندگی میں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی 1 سال زندہ رہا۔ کہا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھا۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور فلاں فلاں نمازیں پڑھی، فلاں فلاں سجدے کیے اس نے پورے سال میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ 1 سال اس کو ملا، رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھا، نمازیں پڑھا، پورے سال اس نے نیکیاں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ اکبر! اس آدمی کے درمیان اور اس شہید کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنت کے اندر، یا اس کے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، سال بھر اس نے نمازیں پڑھی، عبادت کی، وہ شہید سے بھی آگے بڑھ گیا عبادت میں، ریاضت میں اور مقام و مرتبے میں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ وہ شہید سے بھی آگے ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کے مہینے کو ہم غنیمت سمجھے، اس کو بڑی نعمت سمجھے۔ جو لوگ اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، نیکیاں بٹور نہ سکے، اس کی برکات سے، اس کے فیوز سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے اسے رب کی بڑی نعمت سمجھے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، اس لیے ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، مقام و مرتبے میں اونچے اور بلند ہو سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اس میں خوب نیکیاں کریں۔ میرے بھائیو، تیسری ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس مبارک مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر رب العالمین میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ٹریننگ کورس ہے، 1 مہینے کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے گھر کی اصلاح کر لیں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کر لیں، اپنے سماج کے لوگوں کی اصلاح کریں۔ یہ مبارک مہینہ جو آتا ہے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے، یہ لوگوں کے لیے ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، نمازیں خوب پڑھا کریں، روزے خوب رکھا کریں، نفلی عبادتیں خوب کیا کریں، ذکر و اذکار خوب کیا کریں، توبہ و استغفار کثرت سے کریں، دعائیں کثرت سے کریں، اس لیے کہ مبارک مہینہ میرے اور آپ کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم عام دنوں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جماعت کی پابندی کیجیے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے 40 دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی اسے 2 بڑی آزادی ملتی ہے۔ من صلی للہ 40 فی یوم، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس نے 40 دنوں تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پیارے نبی فرماتے ہیں کتبت لہ براءتان، اس بندے کو 2 آزادی دی جاتی ہے۔ براءۃ من النار، جہنم مجھ پہ اور آپ پر حرام اگر تکبیر اولا کے ساتھ 40 دنوں تک ہم نے نماز پڑھی، اور وبراءۃ من النفاق، منافق کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ہم مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ہم مسلمان بن کر کے رہیں گے، نفاق ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پورے رمضان کے مہینے کے جو 29 دن ہو یا 30 دن ہو، 5 وقت کو تکبیر اولا کے ساتھ مؤذن جب تکبیر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے قبل صف کے اندر داخل ہو جائیں، اور یہ 5 نماز کے ساتھ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کام اگر ہم نے 40 دنوں تک، رمضان کے 30 دن اور اس کے بعد 10 دن اگر ہم نے کر لیا، میرے بھائیوں، 2 بڑی آزادی میرے اور آپ کے لیے لکھ دی جائے گی۔ پہلی آزادی جہنم سے دوری، دوسری آزادی نفاق سے دوری۔ اور میرے بھائیوں، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو پیارے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سنہرا موقع دیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم ڈیلی
ویسے تو عام دنوں میں بھی اور اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر ڈیلی جنت کے اندر ایک گھر بنا سکتے ہیں، ایک گھر تعمیر کروا سکتے ہیں، ایک محل، خوبصورت محل ہم تعمیر کروا سکتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ، جس نے 12 رکعت ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر رات اور دن میں جس نے 12 رکعت سنتیں ادا کر لی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں کہ ڈیلی میرے اور آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر ہو؟ خواہش ہے، خواہش ہے۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں آج سے اس بات کا کہ 12 رکعت ہماری کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگر میں نے اور آپ نے اس مبارک مہینے کے اندر ٹریننگ کر لی پورے 11 مہینہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جس نے ایک دن میں ایک گھر تعمیر کروایا، رمضان کے اگر 29 دن ملے 29 محل ہمارے تعمیر ہوئے جنت کے اندر، 30 دن ملے 30 محل تعمیر ہوئے، اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 عربی کے مطابق، انگریزی کے مطابق شمسی اعتبار سے 365۔ سال کے 365 دن میں اگر ہم نے ڈیلی 12 رکعت ادا کی تو 365 گھر ہمارے جنت کے اندر تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کاؤنٹ کرتے چلے جائیے، 40 سال تک ہم نے یہی کام کیا تو نہ جانے کتنا حصہ جنت کا میرے اور آپ کے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شمار فرما دے، آمین۔ میرے بھائیو، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، نفلی نمازوں کو ادا کریں۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت ہے ٹوٹل، ہمیں اور آپ کو نوافل کی شکل میں، سنت کی شکل میں ادا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں میری اور آپ کی ایک اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس مبارک مہینے کی آمد پر کثرت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت خوبی کی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نبی کی سنت ہے۔ آپ رمضان میں بکثرت صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن ایک کام اور کر لیجئے، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس مبارک مہینے میں ایک کام کیجئے، وہ یہ کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیجئے۔ جس مغفرت کی طرف رب العالمین آپ کو مجھے بلا رہا ہے، جس جنت کی طرف مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، وہ مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دلیل مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اور یہ بیہقی کی روایت ہے، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من موجبات المغفرہ، مغفرت کو واجب کرنے والی، مغفرت کو لازم کرنے والی مجھے اور آپ کو مغفرت مل جائے گی۔ ایک کام کریں گے، کیا؟ اطعام المسلم السبغانی، مسلم مسلمان کو کہتے ہیں، سبغان مانے بھوکا انسان، اطعام مانے کھانا کھلانا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، من موجبات المغفرہ، اس کے لیے مغفرت واجب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ آج کے اس جمعہ کو سننے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد رمضان کے مہینے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ سارے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم سارے کے سارے لوگ مل کر کے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، غریب کے ساتھ ساتھ جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے سماج کی بیوائیں جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ذریعہ نہیں، ان کو کھانا کھلائیے۔ کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے، وہ مغفرت کو واجب کر دیتا۔ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ چوتھی میری اور آپ کی ذمہ داری، اور 5ویں اور آخری ذمہ داری کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت سے توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں۔ رب العالمین کتنی پیاری اور کتنی محبت بھری
باتوں کو پیش کر رہا ہے، کتنا محبت بھرا کلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے استغفار طلب کرو، استجیب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ پروردگارہ اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت اتنا بہترین اور خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے، محبت بھرا کلام پیش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، گناہ بخش دیے جائیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، اگر میری امت یا یہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے اگر یہ امت محمدیہ، یہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، ہم دعا کریں تو کیسے کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، میرے نبی آپ کہہ دیجئے جب تم سوال کرو گے آپ رب العالمین سے تو آپ کا رب فإنی قریب کہتا ہے میں بالکل قریب ہوں، مانگو مجھ سے، مانگنا ہے، جو کچھ بھی طلب کرنا ہے مجھ سے مانگو۔ یہ مبارک مہینہ آتا ہے، میری اور آپ کی یہ بھی ٹریننگ کرتا ہے کہ ہم توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، ہم کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رمضان کے آنے سے قبل، رمضان کی آمد سے قبل آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کے آنے سے قبل اس کی ذمہ داری کو سمجھنے، اس کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے اور کما حقہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔